السلام علیکم میرے اسلامی دوستو، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک اور اسلامی واقعہ سنیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ہم آج سنیں گے، تو چلیں ہم اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ وہ قبر ایک عورت کی تھی۔ جب ایک دو مرتبہ اس شخص نے یہ آواز سنی تو اسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا کہ یہ اس کا وہم نہیں بلکہ آواز واقعی قبر سے ہی آ رہی ہے۔ قریب ہی ایک بستی تھی۔ یہ اس بستی میں گیا اور اس نے کچھ لوگوں کو سارا واقعہ سنایا اور ان لوگوں کو کہا کہ یہ اس کے ساتھ چلیں اور خود یہ آواز سنیں۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے خود یہ آواز سنی اور ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ آواز واقعی قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو لگا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیں کسی علماء کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ قبر کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ میت زندہ ہے تو آپ بے شک اس قبر کو کھول سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی، اور جیسے ہی انہوں نے قبر سے تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن بالکل گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے سنا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے، جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر ہی باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو سب کچھ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر لے لی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے کمرے میں چھپ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب جو لوگ قبرستان گئے تھے وہ دوڑتے ہوئے اس عورت کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس عورت نے کمرے کے اندر جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ وہ دروازہ کھولے۔ اندر سے اس عورت نے کہا کہ میں دروازہ کھولتی ہوں، لیکن اندر وہ شخص ہی داخل ہو جو ایک مضبوط دل والا ہے، کیونکہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر شخص مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا۔ عورت کی یہ بات سن کر سب اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم دروازہ کھولو، ہم اندر آ رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کھال۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال اور کھال کہاں گئی؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ ہی کوئی بال ہے
اور نہ ہی کوئی کھال۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ ہی اس کا اوپر والا ہونٹ تھا اور نہ ہی اس کا نیچے والا ہونٹ موجود تھا۔ بالکل 32 کے 32 دانت ہی نظر آ رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچ لیا گیا۔ چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے کوئی لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کے ساتھ کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔